الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام پیغام محرم الحرام ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و سیرت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم عالم دین، مفکر اسلام، استاذ العلماء، عالم با عمل، علامہ پیر مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو، پرنسپل جامعہ قادریہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی گجرات، رکن مرکزی مجلس شورا ادارہ پیغام محبت، مرکزی ناظم اعلیٰ شعبہ تعلیم و تربیت ادارہ پیغام محبت۔ قبلہ مفتی صاحب، آج پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ رب ذوالجلال آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، وقت چونکہ کم ہوتا ہے، آج کا جو ہمارا اہم موضوع سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور سیرت، ان کی عظمت، ان کی شان کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک، جن کی عظمت کو اللہ اپنے قرآن میں بیان فرمائے، سبحان اللہ، امام الانبیاء اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کر سکیں، لیکن ان کا ذکر خیر اپنی قسمت کو جگانے کے لیے اور اس واسطے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں گے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بے شک، ہم بے شک، اپنی بخشش کے لیے اور اپنے ناظرین کی سماعتوں کے لیے آنے والی نسلوں کو محبت اہل بیت کا درس دینے کے لیے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیدہ پاک کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی سیرت کے پہلو پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ عظیم مذہبی اسکالر عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد انیس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی ادارہ پیغام محبت، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر، جتنا مرضی انتہائی کہا جائے نا، جی اس سے بھی انتہا درجے کا اہم موضوع، اس پر گفتگو کا موقع عطا فرمایا کہ ایسی ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی سنیں آنکھیں تو کیا دل و جان جھک جاتے ہیں، بے شک، ان کے ادب و احترام میں جو سراپائے شرم و حیا تھی۔ اللہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ راضیہ مرضیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ، بے شک، آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جو کسی محکمے کا سردار ہو، اس میں وہ ساری خوبیاں جو اس شعبے کے متعلق ہیں ساری پائی جانا ضروری ہے۔ اب جنتی جو خواتین ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ کل قیامت والے دن جب لوگ نفسا نفسی کا شکار ہوں گے، اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسی عورت کو وہاں پر آواز دی جائے گی جس کے اندر 4 قسم کی صفات پائی جائیں، اسے کہا جائے گا کہ یہ جنت کے سارے دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں،
تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کون سی 4 صفات ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد میں وہ عورت جو 5 وقت کی نمازی ہو، وہ سامت شہرہا، رمضان شریف کے وہ روزے رکھے، فرض روزے جو، وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی تابع داری کرے، وہ احسنت فرجہا، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ جس عورت میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، کل قیامت والے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے عورت تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہو جا، سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 4 صفات ہیں، 5 وقت کی نماز، روزے رمضان شریف کے، اس کے علاوہ شوہر کی تابع داری، پارسائی کی حفاظت، حضرت خاتون جنت میں یہ صفات کس طرح پائی جاتی تھی؟ ایک تو ہمارے یہ جو موضوعات چل رہے ہیں، ایک موضوع باقاعدہ طور پہ ہے نا کہ اہل بیت کا نماز کے ساتھ کیا، وہاں پر میں ناظرین سے کہوں گا وہ موضوع بھی لازمی سنیں۔ میں بلکہ عرض کر دیتا ہوں المارۃ اذا صلت خمسہ، اس کی تفسیر ادھر کریں کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ تو دوسری بات عرض کر دیتے ہیں کہ ایک تو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، دوسرا وسامت شہرہا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا ترتیب تھی؟ آپ فرض روزے تو ایک طرف رہے، اس کے علاوہ بھی کبھی نفلی روزے، کبھی منت کے روزے آپ کا معمول تھا۔ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں فرمایا، جب حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو کسی کہنے والے نے کہا آ کے عرض کی کہ منت مانے، روزے رکھیں، اللہ پاک شفا دے گا۔ تو حضرت خاتون جنت نے بھی، جناب مولا کائنات نے بھی، اور ان کی خادمہ حضرت بی بی فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منت مان لی روزے کی۔ روزہ کس طرح رکھ رہے ہیں؟ ہماری طرح نہیں۔ روزے کی کیفیت کیا ہے؟ صبح پانی کے ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہے، شام کو بھی پانی کے ساتھ افطار کیا جا رہا ہے۔ کھانے کا جو اہتمام کیا گیا وہ کس کو؟ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو پہلے دن مسکین آ گیا اللہ کے نام کا دے دو، یتیم کو دوسرے دن جب یتیم ہے، تیسرے دن قیدی آیا۔ اچھا جناب، وہاں 2 باتیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں۔ ایک، جس وقت دیا گیا نا تو وہ شکریہ ادا کرنے لگے، وہ شکریہ ادا کرنے لگے، بہت مہربانی جناب آپ نے یہ سارا کچھ دیا۔ فرمایا نا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی جزا بھی نہیں مانگ رہے، کوئی شکریہ بھی ہم نہیں طلب کر رہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم کہ آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ صبح سے لے کر ابھی تک روزہ رکھا تھا، ہمارے پاس جتنا کھانا تھا ہم نے اٹھا کے آپ کو دے دیا ہے، آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ کہا نا، ہم نے جزا اللہ پاک سے لینی، اللہ پاک سے جزا لینی ہے۔ وہی بات پھر آپ والی کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، یہ عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل کام ہے، کہ سارا کچھ جناب اٹھا کے دے دینا، سارا کچھ اٹھا کے دے دینا۔ یہ روزوں کی یہ کیفیت آپ کی، اور اطاعت بال یعنی شور کی اطاعت کتنی تھی؟ ساری زندگی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے تاجدار فقر و ولایت بھی تھی، کتنے کتنے دن آپ کے گھر کھانا نہیں بنتا تھا، کبھی ایک دن بھی حضرت خاتون جنت نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ جب آخری وقت آیا نا پردہ فرمانے کا، آپ نے حضرت علی پاک کو عرض کی کہ جناب تشریف لائیں۔ حضرت علی پاک تشریف لائے تو کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے آپ کی تابعداری کرنے کی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدا واسطے مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی پاک رو پڑے، کہا اے خاتون جنت، آپ نے تو تابعداری کا حق ادا کر دیا، میرے گھر کتنے کتنے دن کھانا نہیں بنتا رہا، آپ کی زبان سے کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے مولا کائنات، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے باپ نے گھر سے الوداع کیا تھا، میرے سر پہ جب ہاتھ رکھا تھا تو مجھے کہا تھا فاطمہ کبھی اپنے شور کی شکایت نہ کرنا، کبھی گلا نہ کرنا۔ کہا مجھے تو رسول اللہ کا وہ فرمان یاد تھا، میں نے اس پہ عمل کیا۔ بلکہ میں ناظرین سے بات عرض کروں گا، ناظرین اگر آج ہم بھی
جب اپنی بہن بیٹی کو گھر سے الوداع کریں، سر پہ ہاتھ رکھیں، تو یہ نصیحت ساتھ ہی کر دیں، اللہ کے فضل سے گھر بسنا شروع ہو جائے، بس شروع گھروں میں رونقیں پیدا ہو جائیں۔ تو مفتی صاحب فی زمانہ اس کا الٹ ہو رہا ہے، اس طرح ہی ہے، پہلے مائیں بیچتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارا وہی گھر ہے، تم نے وہاں پہ ہی رہنا ہے، اس طرح اب ہی وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ ہے۔ لیکن اب تربیت ہی بدل گئی ہے، جی جی، اب بیچتے وقت آ جاتا ہے کسی نے بات کی تو تم نے فوراً ہمیں بلا لینا ہے، تو جس سے گھر آباد نہیں ہو رہے اور دن بدن جو طلاق والا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہو عام گیا ہوتا جا ہے۔ اس رہا سلسلے میں ہم یہ کہیں گے ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت خاتون جنت کی سیرت ہے۔ پڑھائیں۔ بے شک بڑی کمال بات آپ کی سیرت پڑھی جائے گی تو معاشرے میں انقلاب آئے گا، ایسی ہی کہ آپ نے فرمایا، مجھے میرے باپ جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بیٹی کبھی اپنے شوہر کا گلہ شکوہ نہیں کرنا، اور فرمایا بے شمار عورتیں، فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا جہنم میں۔ تو اللہ مفسرین نے ایک بات بڑی یہاں پہ لکھی کہ محدثین نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے، ادھر بھی عورت آگ کے پاس کھانا وغیرہ بنانا، جی ادھر بھی آگ میں، یہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا اس کی دو وجہ جہنم میں جانے کی، یہ نہیں ساری نہیں جائیں گی، بڑی بڑی نیک پارسا عورتیں، لیکن زیادہ جو فرمایا کہ زیادہ میں نے دیکھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ایک پہلے نمبر پہ جو بات ارشاد نے فرمایا شور کی نافرمانی کی وجہ سے، بات بات پہ اس کی نافرمانی کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا۔ ویسے تو دوسری طرف یہ ہم عرض کریں گے، یہ موضوع بھی انشاءاللہ کسی دن نکال کریں گے حقوق زوجین پہ، ایسے تو انشاءاللہ یعنی کہ شور کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خواتین کہیں یار کہ دوسری طرف سے صحیح بڑی زیادتی ہو رہی ہے، صحیح یہ اس موضوع پہ کیوں نہیں بیان کرتے، تو ہم ناظرین وہ بھی بیان کریں گے، آپ وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تو ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ یہ شور کی نافرمانی کرتی ہیں، یہ نہیں کہ ساری زندگی سکون سے گزاریں، ایک دن ہو جائے نا جی جی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا مٹی برد کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو سکون کا سانس نہیں لیا۔ دوسری بات ارشاد فرمایا یہ چگلی کرتی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں چگلی کریں گی، فرمایا اس لیے میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو حضرت خاتون جنت کی بات میں عرض کر رہا تھا، آپ نے تابعداری کا حق ادا کر دیا، اور وجہ بھی بیان فرمائی، میرے باپ جناب رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا، یہ جنتی عورتوں کا شیوا ہے۔ حضرت خاتون جنت تو پھر جنتی عورتوں کی سردار ہیں نا، اللہ آپ میں یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، ساری زندگی سورج نے بھی آپ کے سر کا بال نہیں دیکھا، اللہ آپ کی یہ کیفیت ہے، اللہ اللہ یعنی اتنا آپ نے اپنی پارسائی کا خیال رکھا، آپ نے اتنا پردہ کیا اللہ کہ کل قیامت والے دن جب پرسرا سے گزرے گی تو کیا حکم ہوگا کہ اے کائنات والو اپنی آنکھیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ اللہ اللہ تو یہ جنتی عورتوں کی چونکہ آپ سردار ہیں، سردار اس اعتبار سے کیسا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام جنتی عورتوں کی جو صفات تھی ان ساری صفات سے بدرجہ اتم متصف فرمایا۔ اللہ اللہ قبلہ مفتی صاحب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، اور ان کی سیرت طیبہ پر بھی بڑے اچھے انداز میں آپ نے روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا اس کے ساتھ ایک اہم موضوع ہوتا ہے آج ہم نے شامل نہیں کیا کہ سیدہ پاک کی سیرت کے ساتھ ہم پیغام خواتین امت، تو وہ بھی آپ نے اس کو ساتھ شامل کر دیا کہ خواتین امت کے نام بڑا خوبصورت پیغام آپ نے بھیجا۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خلاصہ یہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ آج اگر مائیں چاہتی ہیں کہ گھر آباد ہو جائیں، گھروں میں محبتوں کا پیغام عام ہو، تو پھر اپنی بیٹی کی رخصتی سے پہلے کہ جب آپ اس کی رخصتی کریں اس سے پہلے اس کو سیدہ کائنات کی سیرت ضرور پڑھائیں۔ بے اور شک بے مفتی شک، صاحب یہ آپ کا جملہ بڑا مجھے پسند آیا، حقیقت پر مبنی، کہ اگر آج بھی ہمارا معاشرہ اس طرف رخ کر لے کہ بیٹی کی رخصتی سے پہلے سیدہ کائنات کی سیرت پڑھائی جائے، تو یقیناً وہ جس گھر میں جائے گی اس گھر میں رونقیں ہی رونقیں لگ جائیں گی، بے شک بے محبتیں شک، ہی محبتیں عام ہو جائیں گی،
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ان کی سچی محبت اور خواتین امت کو ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما آمین علینا الا البلاغ۔